فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ صلوات بھیج دیں محمد وعلی ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے، واضح کر کے، نمایاں کر کے بتایا جا چکا ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو ہے وہ اب کل توحید و عدل کی منزل پہ آ گئی تھی، اس لیے کہ دین نام ہے عقائد کا، اور عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور دوسرا بنیادی عقیدہ جو ہے فنڈامنٹل فیتھ، ہمارا بنیادی جز ہمارے دین کا، وہ یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ عادل ہے، انصاف کرتا ہے، وہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا ہے۔ توحید کے سلسلے میں نے کل مختصر 2-3 دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں کہ اللہ ایک ہے اور ہے اس لیے کہ ہمارے دماغ میں جلتی ہوئی شمع عقل اشارہ کرتی ہے کہ ہے، اس لیے کہ اگر مادے نے ہمیں خلق کیا ہوتا تو مادے کے پاس شعور نہیں ہے، تو جس کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں وہ دوسرے کو دے گا کیا؟ مٹیریل جو ہے وہ ہے ایک چیز، بے شک ہے، لیکن اس کے پاس شعور نہیں ہے۔ تو ہمیں شعور کا عطا کرنے والا جو ہے یہ کون ہے؟ تو شعور ہمارا خود اس بات کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ کوئی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے۔ اب رہ گیا کہ وہ ایک ہے کہ کئی ہیں۔ تو میں نے کل یہ بات عرض کی تھی کہ اگر وہ ایک اکیلا کمپیٹنٹ ہے اس کائنات کے چلانے میں تو دوسرا زائد ہے،
اور جو زائد و فالتو ہو، بیکار ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتا. اور اگر وہ ایک کمپیٹنٹ نہیں ہے چلانے میں تو وہ مجبور ہے، جو مجبور ہو وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا. لہذا یہ چیز بتاتی ہے کہ وہ ہے بھی اور ایک بھی ہے. اب ہم کو اس کی صفتیں اگر معلوم کرنا ہے، اس کے متعلق تفصیل سے جاننا ہے، تو تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں ہم اس کی وحدانیت کو سمجھیں، جس کے لیے میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ نہج البلاغہ میں اللہ کی توحید و وحدانیت کے لیے ایک پورا خطبہ موجود ہے جو جناب امیر نے ارشاد فرمایا ہے. آپ اس کے اسٹڈی کریں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کو فلسفہ توحید بہت اچھی طرح انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. اب یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بعض لوگ توحید کا ڈنکا بجا کے اور اللہ اللہ کر کے کچھ اللہ والوں سے ہم کو ہٹانا چاہتے ہیں. یہ ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ زبان پر تو اللہ اللہ ہے اور نیت کچھ اور ہے. اس کے اندر نمایاں اور پیش پیش وہ لوگ ہیں کہ جو رسول و آل رسول کی تعظیم کے خلاف ہیں. اور وہ کہتے ہیں خبردار یہ نہ کرنا، یا محمد نہ کرنا، یہ شرک ہے. خبردار یا علی نہ کہنا، یہ شرک ہے. خبردار یا حسین نہ کہنا، یہ شرک ہے. ارے یہ نہ کرنا، یہ شرک ہے. تعزیہ جو ہے وہ شرک ہے، وہ جو ہے وہ کفر ہے، وہ جو ہے بدعت ہے. اور وہ زور ہے خدا کی قسم شرک کا اور کفر کا کہ جس کا سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے کون سی آفت آئی ہوئی ہے کہ جتنے رسول اللہ کا کام تھا کافروں کو مسلمان بنانا، یہ علماء اسلام جو ہیں ان کا کام ہے مسلمانوں کو کافر بنانا. الٹا کام ہو رہا ہے خدا کی قسم. سرکار دو عالم نے زندگی بھر کافروں کو مسلمان بنایا. یہ حضرات علماء جو ہیں یہ اپنوں کہتے ہیں کہ ہم گویا اسی دین کے پیروں ہیں، اس کے رہبر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں فلاں، ہم جو کچھ بھی ہیں ان کا کام یہ ہے کہ پکڑ پکڑ کے مسلمانوں کو کافر بنائے چلے جاؤ. یہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے. اچھا ہمارے فرقے کے لیے تو باقاعدہ کمپین چلتی ہے کہ شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر، شیعہ کافر. ایک پوری کنٹری ہے جہاں یہ نعرہ لگتا ہے کہ شیعہ کافر. تو ہمارے بچے اس سے رنجیدہ بھی ہوتے ہیں، غصے میں بھی آتے ہیں، دونوں کام ہوتے ہیں. یعنی دل ان کا دکھتا بھی ہے اور غصہ بھی آتا ہے. تو ان کے دل کی تسکین کے لیے اور ان کو غصہ نہ آئے اس کے لیے خالی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب کوئی یہ کہے کہ شیعہ کافر تو اس پر بگڑنے کی بات نہیں ہے. یہ کوئی برا جملہ یا کوئی گالی نہیں ہے. یہ کوئی گالی والی نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں کوئی گالی دے رہا ہے آپ کو یا کوئی برا کہہ رہا ہے یا کوئی آپ کے الزام لگا رہا ہے. یہ کچھ نہیں ہے. اور کافر کے عربی میں معنی سمجھ لیجئے تو آپ کو تسلی ہو جائے گی. کافر معنی انکار کرنے والا. جو کسی بات سے انکار کرے، جو کسی بات کو ڈینائی کرے وہ کافر ہے. تو جب رسول اللہ نے اسلام پیش کیا تو جنہوں نے اس کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کیا تو عربی زبان میں انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں. تو اس حساب سے وہ کافر کہے گئے. وہ ان کی زبان و بیان کے حساب سے بالکل ٹھیک کہے گئے. جو عربی زبان کا حساب تھا اس کے حساب سے جو کافر کہے گئے تو کوئی گالی والی ان کو نہیں دی گئی جو کہا جائے کہ مسلمانوں نے ان کو گالیاں دیں. گالی والی نہیں دی. بات یہ تھی کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ اس کے انکار کرنے والے یہ اس کے ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں. وہ تو جو کسی چیز کو ایکسپٹ نہ کرے، کوئی کسی چیز سے انکار کرے وہ اس کا کافر ہے. چنانچہ قرآن میں مومنوں کو کافر کہا گیا ہے. اب آیت میں پڑھوں تو آپ کو یاد آ جائے گی. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. جو طاغوت سے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے. کیا مطلب؟ یعنی طاغوت سے انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے. فقط استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے اللہ کی مضبوط رسی کو پکڑ لیا، تھام لیا. کیا کرے؟ یکفر بالطاغوت، طاغوت سے انکار کرے
طاغوت کو ڈینائی کرے، شیطانی قوتوں سے انکار کرے، اللہ سے وابستہ ہو جائے. تو کافر مانے قرآن مجید میں انکار کرنے والا. آیت مجھے یاد نہیں ہے مگر قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کے اندر حضرت موسیٰ اور فرعون کی گفتگو ہے. حضرت موسیٰ اور فرعون سے بات چیت ہو رہی ہے تو فرعون حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ تم کافر ہو. فرعون حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ تم کافر ہو. تو کن معنوں میں کافر ہو؟ یعنی چونکہ فرعون کی خدائی کو موسیٰ نہیں مان رہے ہیں، فرعون کو خدا ماننے سے موسیٰ انکار کر رہے ہیں، لہذا فرعون کہہ رہا ہے تم کافر ہو. ٹھیک کہہ رہا ہے کافر ہو، اس لیے کہ اس کی خدائی کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں. تو لہذا اب یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے کہ لفظ کافر جو ہے وہ کوئی گالی نہیں ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں شیعہ کافر، تو اس پر ہمارے نوجوان جو ہیں وہ تھوڑا بھڑکنے لگتے ہیں، تھوڑا ناراض ہونے لگتے ہیں کہ ہم کو کافر کہہ رہے ہیں. کافر کہنے میں برا نہ مانیے، اس کو ہنستے ہوئے چلے جائیے. اس لیے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے کافر نہیں. محمد کو رسول مانتے ہیں، محمد کے کافر نہیں. قیامت کی آنے کے قائل ہیں، قیامت کے کافر نہیں. قرآن کو آسمانی کتاب مانتے ہیں، قرآن کے کافر نہیں. کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں، کعبے کے کافر نہیں. اسلام کو دین برحق مانتے ہیں، اسلام کے کافر نہیں. پھر کافر کہے کہ ہیں جو کہا جاتا ہے شیعہ کافر، ان سب باتوں کو تو کافر ہیں، ان کا تو انکار کیا نہیں، پھر کافر کہے کہ ہیں. بعد رسول جو سیاسی نظام قائم ہوا تھا بنام اسلام، چونکہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں لہذا اس کے کافر ہیں جو کافر کہے جاتے ہیں. سمجھے آپ؟ تو یہ معاملہ ہے، کون سے کافر ہے یہ تو سمجھیے کہ اس بات کے کافر ہیں. اور اگر اسی کو ماننے لگے تو کوئی لوگ ہم کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے. تو عزیزان گرامی، کافر سے کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں صاحب کافر ہو گئے، یہ کافر ہیں. مشرک کے کیا معنی ہیں؟ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ اپنے دین کا کاروبار اکیلے نہیں چلا سکتا اور کوئی دوسرا بھی اس کی ہیلپ کر رہا ہے یا اس کو کوآپریٹ کر رہا ہے، یہ عقیدہ خدائی میں کسی کو شریک کرنے کا عقیدہ جو ہے یہ شرک ہے. ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے اس عقیدے کے قائل نہیں کہ اللہ اکیلے خدائی نہیں چلا سکتا، رسول اللہ اس کی مدد کر رہے ہیں، ایسا کسی کا عقیدہ نہیں ہے. اللہ اکیلے کمپیٹنٹ نہیں ہے اپنی خدائی چلانے میں، مولا علی اس کی مدد کر رہے ہیں، ایسا کسی کا عقیدہ نہیں ہے. تو یہ عقیدے جو ہیں یہ ہمارے الحمدللہ نہیں ہیں. اب سنیے آپ کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنے نوجوانوں کو جن چیزوں کی وجہ سے شرک سے روکتے ہیں انہی کو دنیا ہمارے شرک کے اوپر کہتی ہے کہ یہ مشرک ہے. اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دوں. خدائی میں کسی کو شریک کرنا کہ یہ خدا ہے یا خدا کا جز ہے یا خدا کا پارٹ ہے یا خدائی میں مدد دے رہا ہے، یہ شرک ہے. فرمایا آپ نے یہ شرک ہے. عیسائیوں نے یہ مانا کہ باپ بیٹا اور روح القدس ملا کے اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. ان کے بعد عقیدہ تثلیث آیا، 3 کا عقیدہ، جس کے قرآن نے رد کی. چنانچہ قرآن میں اس کی رد میں ایک آیت ہے. قرآن نے ہم کو گائیڈ کیا، قرآن نے ہم کو ایک گائیڈ لائن دی. توجہ سنیے گا. قرآن مجید میں جناب عیسیٰ اور جناب مریم کی شان میں ایک آیت ہے، اور اس آیت میں یہ ارشاد ہوا جناب عیسیٰ اور جناب مریم کے لیے کہ وَكَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، وہ دونوں یعنی جناب مریم اور جناب عیسیٰ کھانا کھاتے تھے. جناب مریم اور جناب عیسیٰ کے لیے قرآن نے کہا کہ وَكَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. تو جب ہم دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور تفسیر اور یہ چیزیں ہم کو پڑھائی جا رہی تھیں، یہ چیزیں تھیں بالکل ابتدا میں، بچپن میں، لڑکپن میں، تو یہ آیت بھی سامنے آئی جناب عیسیٰ و مریم کے لیے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. ہمیں تو بڑا تعجب ہوا. ہم نے کہا یہ کون سی بات ہے،
کہ کھانا کھاتے تھے تو کون سی خاص بات ہے کھانا کھاتے تھے؟ کھانا تو ہر ایک کھاتا ہے۔ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے جناب عیسیٰ اور جناب مریم کے لیے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، تو کھانا کھانا کون سی ایسی بات ہے؟ بھائی کھانا تو ہر ایک کھاتا ہے۔ اب کوئی مولانا آپ کے یہاں مجلس پڑھنے آنے والے ہوں اور وہ یہاں کے لوگوں کے لیے اجنبی ہوں، پہلی بار آ رہے ہوں، اور میرے ان سے پرانے تعلقات ہوں، تو آپ کو یہ اطہر صاحب فلاں صاحب بھی آنے والے ہیں، آپ کے جانے کے بعد ہمارے یہاں وہ پہلی مرتبہ آ رہے ہیں، ہمیں ان کے متعلق تفصیلات نہیں معلوم ہیں، ذرا آپ ان کی کچھ عادتیں خصلتیں کچھ بتا دیجئے تاکہ ان کی ضیافت میں اور خاطرداری میں ہم سے کوئی کمی نہ ہو، کچھ نہ ہو۔ تو میں نے کہا جی ہاں میں ان کو اچھی طرح واقف ہوں، پرانی میری ان کی دوستی ہے، وہ کھانا کھاتے ہیں۔ تو سارا مجمع ورنہ ہو جائے گا، صاحب کھانا کھاتے ہیں، یہ کون سی بات کہی آپ نے؟ ارے کوئی چیز خاص کھاتے ہیں، کوئی چیز پسند کرتے ہیں، کوئی خاص ان کی عادت ہے، تب تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور آپ نے اتنا سا کہہ کے جان چھوڑا لی کو کھانا کھاتے ہیں، تو کھانا کون نہیں کھاتا ہے جو وہ کھاتے ہیں؟ تو قرآن مجید جناب عیسیٰ اور جناب مریم کے لیے جو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہیں، ابھی کوئی خاص چیز ان کو پسند ہوتی تو ہم مانتے ہیں کہ بھائی اتنے بڑے لوگ ہیں، معصوم لوگ ہیں، ان کی عادت بیان ہو رہی ہے کہ وہ انار شوق سے نوش کرتے ہیں یا انگور پسند فرماتے ہیں یا مثلا کوئی چیز بھی، تو وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کیا مانے؟ تو ہمارے علماء جو استاد تھے ہمارے وہاں مدرسے میں، انہوں نے بتایا کہ نہیں نہیں، یہ تم غلط سمجھ رہے ہو۔ یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ کچھ لوگ ان کو خدائی میں شامل کرتے ہیں، لہذا قرآن ان کے بندے ہونے کے ثبوت میں کہہ رہا ہے کہ وہ کھانا کھاتے تھے۔ کھانا کھانا بندے کی شان ہے، خدا کی شان نہیں ہے۔ اللہ کھانا نہیں کھاتا، نہ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ کھانا کھائے۔ کھانا کھانا بندے کی شان ہے۔ تو قرآن نے جو یہ گائیڈ لائن ہم کو دی کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے خدائی میں شامل ہونے کو جس دلیل سے باطل کیا، وہ قرآنی دلیل یہ ہے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ تو معلوم ہے کہ انسانی کیفیات جو ہیں وہ اگر کسی میں پیدا ہوں تو وہ اللہ نہیں ہے۔ یعنی قرآن کا مقصد یہ تھا کہ اگر حضرت عیسیٰ و مریم خدائی میں شامل ہوتے تو ان کے کھانا کھانے پانی پینے کا کیا سوال تھا؟ یہ وہ تو خدا ہیں۔ چونکہ کھانا کھاتے ہیں لہذا یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ بندے ہیں۔ اب جو ہم کو لوگ کہتے ہیں کہ تم تو ایک علی علی کیا کرتے ہو، ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ کہا زندگی بھر جو کی روٹی کھائی، تو یہ خدا ہونے کے ثبوت ہے کہ بندہ ہونے کا ثبوت ہے؟ راہ خدا میں فاقے کیے تو فاقے کرنا خدا کی شان ہے کہ بندے کی شان ہے؟ اور سنیے، ہم دو کام کرتے ہیں، ولادت کی تاریخ آتی ہے تو جشن مناتے ہیں، شہادت کی تاریخ آتی ہے تو غم مناتے ہیں۔ غم منایا ہم نے تب بھی مشرک ہونے کا الزام لگا، پیدائش کی تاریخ پر جشن منایا جب بھی مشرک ہونے کا الزام لگا۔ یہ الزام بھی خدا کی قسم زبردست ہے، اس لیے کہ نہ خدا پیدا ہوتا ہے نہ خدا شہید ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے بندوں کو، اپنے بچوں کو جو ہر سال ٹریننگ دیا کرتے ہیں، آج 17ویں ربیع الاول ہے، رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے، اچھے کپڑے پہنو، چلو سینٹر میں چلو، جشن ہو رہا ہے، آج 13ویں رجب ہے، مولا علی پیدا ہوئے ہیں، بڑی خوشی کا دن ہے، نظر ہوگی گھر میں، یہ ہوگا وہ ہوگا، آج معصوم عالم کی ولادت ہے، آج امام حسن کی ولادت ہے، آج امام حسین کی ولادت ہے، آج فلاں امام کی ولادت ہے، اور آج 21 رمضان ہے، کالا کرتا پہن کے چلو، آج 10ویں محرم ہے، حسین شہید ہوئے۔ اگر ہم ان لوگوں کو خدا مانتے ہوتے تو نہ خدا کے لیے ولادت ہے نہ خدا کے لیے شہادت ہے۔ اب کہیے بھی کرتے کیوں ہو؟ کرتے اس لیے ہیں کہ ہمارے بچوں کے دل میں بیٹھا رہے کہ یہ بندے ہیں، کمالات دیکھ کے نصیریوں کی طرح یا عیسائیوں کی طرح بہک نہ جائیں۔ صلوات بھیج دیں محمد والے۔ شرک ہے۔ یا محمد کہا اور شرک ہو گیا۔ تو یہ شرک جو ہے وہ شرک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ والوں کو ہم نہ پکاریں یا اللہ والوں کو ہم نہ آواز دیں
ہم پکارتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، ہم پکارتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ نورانی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، توحید، اور توحید کے بعد جو دوسرا مسئلہ آتا ہے وہ ہے عدل۔ کل میں نے اجمالاً وقت تمام ہو رہا تھا، میں نے بہت اشارتاً کہا تھا کہ عدل کے معنی اللہ عادل ہے، جسٹس کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا۔ لیکن ہمارے فرقے کے علاوہ لوگ اللہ کو عادل نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو عادل مانیں گے تو مجبور ماننا پڑے گا، لہذا ہم اس کو فاعل مختار دیکھنا چاہتے ہیں، مجبور نہیں دیکھنا چاہتے۔ حالانکہ جبر کا فلسفہ جو آپ نے بیان کیا وہ غلط ہے۔ قاتل کو سزا دینا مجبوری نہیں ہے، انصاف ہے۔ ظالم کو اس کے انجام تک پہنچانا مجبوری نہیں ہے، انصاف ہے۔ اور اگر اللہ عادل نہیں ہے تو آپ کے نیک اعمال کی اور ایمان کی اور عقیدے کی گارنٹی کیا ہے؟ اگر عادل نہیں ہے تو آپ زندگی بھر اللہ اللہ کر کے مرے، اس نے کہا لے جاؤ ان کو جہنم میں، اور وہ زندگی بھر گھنٹے بجا کے برا بجو کے سامنے ان کا بخش دو اس کو، ٹھیک ہے یہ فریاد کس کے پاس جائیں گے آپ؟ اس لیے کہ جب ناانصافی ہوتی ہے تو آدمی جاتا ہے عدالت میں فیصلہ لینے کے لیے، وہاں عدالت ہے ہی نہیں، عدالت ہے ہی نہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے پاس جو عقیدہ عدل ہے، اگر عدل نہ ہو تو آپ کے نیک اعمال کی، ایمان کی، عقیدے کی کسی چیز کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ آپ کو اس کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اب میں آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، میرا بیان آگے بڑھ رہا ہے، توحید اور توحید کے بعد عدل۔ اللہ کے لیے ہم عدل کے قائل ہیں اور رسولوں اور اماموں کے لیے عصمت کے قائل ہیں۔ دیکھیے اب امام، توحید و عدل کے بعد نبوت کی منزل آئے گی۔ ہم پیغمبروں کو بھی معصوم مانتے ہیں، 1,24,000 پیغمبر جتنے گزرے ہیں سب ہمارے عقیدے کے مطابق معصوم ہیں، سب پیغمبر معصوم ہیں۔ ہم پیغمبروں کو معصوم مانتے ہیں اور 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں، اور کیا ہم نے، اور اللہ کو عادل مانتے ہیں، اللہ کو عادل مانتے ہیں اور اماموں اور پیغمبروں کو معصوم مانتے ہیں۔ اس کو بڑی توجہ سنیے گا آپ، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہیں بہت سامنے کی، لیکن جب لوگ اس کو کتابوں میں لا کے پڑھتے ہیں تو ذرا بہت الجھن ہوتی ہے سمجھنے میں بچوں کے۔ میری کوشش جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کو زندگی میں سمو کے پڑھوں، تاکہ بچے اور نوجوان جو ہیں ہمارے وہ جلدی سے اس کو آسانی سے سمجھ لیں۔ ہمارا فرقہ اثنا عشری جو ہے، جس نے معصومین علیہ السلام سے اسلام کو سمجھا ہے، یہ اللہ کو عادل مانتا ہے کہ وہ جسٹس کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، اور پیغمبروں کو اور اماموں کو معصوم مانتا ہے کہ وہ ہر طرح کی غلطی، ہر طرح کی خطا، ہر طرح کے گناہ سے پاک و مبرہ ہیں۔ اب سنیے، اللہ کے لیے لفظ معصوم استعمال کرنا گستاخی ہے۔ معصوم کا لفظ بہت عمدہ ہے، پیغمبروں اور اماموں کے لیے ہے، مگر اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے الفاظ بھی بڑے ٹیکنیکل ہوتے ہیں، ہر لفظ نہیں استعمال ہو سکتی اللہ کے لیے۔ اللہ علم کلام کی کتابیں اگر آپ پڑھیے تو آپ کو دشواری سمجھ میں آئے گی کہ الہیات کے سلسلے میں انٹرپریشن، جملوں کا استعمال کرنا، لفظوں کا استعمال کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے اوپر بڑے ریسٹرکشن لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے لفظ معصوم نہیں استعمال ہو سکتا، اللہ کی شان میں بدتمیزی ہے، گستاخی ہے لفظ معصوم کہنا۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ معصوم ہے تو یہ گستاخی ہے۔ کیوں گستاخی ہے؟ سنیے اس کو۔ گستاخی اس وقت آپ کی سمجھ میں آئے گی جب آپ معصوم کے معنی سمجھ لیں۔ معصوم کے معنی، عربی لفظ معصوم جو ہے، اس کو اگر اردو میں ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کے معنی ہیں بچایا ہوا۔
بچایا ہوا، تو بچائے ہوئے کے لیے کوئی بچانے والا ہونا چاہیے۔ اور یہی چیز اگر آپ انگریزی میں اس کا ڈیفینیشن دیکھیں گے لفظ معصوم کا، تو انگریزی میں اس کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ فرام آل کائنڈس آف سنس اینڈ ایرر۔ ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ فرام آل کائنڈس آف سنس اینڈ ایررس، تو وہاں بھی پروٹیکٹڈ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ صحیح، مگر پروٹیکٹڈ، تو پروٹیکٹڈ کے واسطے کوئی پروٹیکشن کرنے والا ہونا چاہیے۔ تو رسولوں اور اماموں کے لیے تو آپ کہیں گے کہ اللہ نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے، اللہ کون پروٹیکٹ کرے گا؟ وہ کون ہے جو اللہ کو بچائے گا؟ لہذا لفظ معصوم جو ہے وہ اللہ کی شان کو زیب نہیں دیتا ہے۔ چونکہ لفظ معصوم اللہ کی شان کو نہیں لفظ زیب دیتا ہے، لہذا وہی مطلب جو ہے وہ عدالت سے پورا کیا جاتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی غلطی نہیں کرے گا، کوئی برائی نہیں کرے گا، اس لیے کہ عادل ہے۔ سمجھے آپ؟ اللہ عادل ہے، سمجھے؟ اللہ جو ہے وہ عادل ہے۔ اچھا، لطف کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو عادل نہیں مانتے وہ اماموں اور پیغمبروں کو معصوم بھی نہیں مانتے۔ یہ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کو عادل مانتے ہیں وہی اماموں پیغمبروں کو معصوم بھی مانتے ہیں۔ اب عصمت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عصمت کی ڈیفینیشن یہ ہے ہمارے علم کلام کی کتابوں میں کہ عصمت اللہ کا ایک لطف خفی ہے۔ اللہ کا، اب کیا اس کا ترجمہ کروں، سیکریٹ بلیسنگ کہہ لیجئے یا جو بھی ترجمہ اس کا صحیح ہو، میری انگریزی اچھی نہیں ہے تو میں وہ نہیں ٹھیک آپ کو بتا سکتا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ کہ اللہ کا ایک لطف خفی ہے جو اس بندے کو غلطیوں سے بچاتا رہتا ہے۔ اب تیسرا مسئلہ اٹھتا ہے بچوں کے دماغ میں کہ عصمت اختیاری ہے کہ مجبوری ہے؟ سمجھے آپ؟ عصمت اختیاری ہے کہ مجبوری ہے؟ تو اماموں کی عصمت اور پیغمبروں کی عصمت اختیاری ہے۔ فرشتوں کی عصمت جو ہے وہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ معصوم ہے۔ فرشتے بھی معصوم ہیں۔ فرشتوں کی عصمت وہ ہے کہ جو اللہ نے ان کو چونکہ معصوم بنایا ہے لہذا وہ غلطی نہیں کریں گے۔ اور اماموں کی عصمت جو ہے وہ مجبوری نہیں ہے، وہ اختیار ہے۔ اور پیغمبروں کی عصمت بھی جو ہے وہ مجبوری نہیں ہے، وہ اختیار ہے۔ اب کیا ہے مطلب اس کا؟ معاذ اللہ بعض وقت مثالیں دینے میں ان کی شانوں میں گستاخی نہ ہو جائے اس لیے میں ڈرتا ہوں، لیکن مثلا جیسے کمپیوٹر غلطی نہیں کرتا تو غلطی کر بھی نہیں سکتا، وہ جتنا فیڈ کر دیجیے گا اتنا جواب آئے گا۔ ہم آپ غلطی کر سکتے ہیں، لیکن اگر اپنے فن میں ایکسپرٹ ہیں تو ہم بھی غلطی نہیں کرتے ہیں۔ اور کیا ہم نے، لیکن ہم غلطی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہماری نالج پرفیکٹ ہے اور ہمارا کیلکولیشن صحیح ہے کسی معاملے میں تو ہم سے بھی غلطی نہیں ہوگی۔ لیکن کمپیوٹر غلطی کر دے وہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے غلط فیڈ کیا ہے تو بات الگ ہے، ورنہ جتنا فیڈ کیا ہے اتنا آپ کو صحیح بتائے گا۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، بہت ہی علم ہے جتنا ہمیں بتا دیا گیا، جتنا فیڈ کیا گیا۔ سمجھے؟ اب کہیے کہ اب اکثر لوگ پوچھتے تھا ہم معصوم ہوتے تو ہم بھی غلطی نہ کرتے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، آپ معصوم نہیں ہوتے۔ سنیے، سینکڑوں معاملوں میں ہم معصوم ہیں۔ صاحب غلطی کر سکتے ہو نہیں کرتے کیسے ممکن؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ غلطی کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے۔ سینکڑوں معاملے ایسے ہیں جس میں آپ غلطی کر سکتے ہیں یا نہیں کرتے۔ پرسوں ہمیں ڈاکٹر صاحب لے گئے تھے، ہمیں ڈاکٹر مسعود صاحب دکھانے کے لیے جو یہاں کی سب سے اونچی عمارت ہے، اس کے ٹیرس پر اوپر لے گئے جہاں سے پورا
ویو دکھائی دیتا ہے یہاں کا. اب وہ 80 مالے کی کتنے کی بلڈنگ ہے وہ؟ بھارت جتنی بھی ہے. شیشے لگے ہوئے ہیں اس میں. ایک سیکشن وہاں ایسا بھی ہے جہاں شیشے نہیں لگے ہیں، خالی گرل لگی ہے، وہاں جا کے ہوا کھا لیجیے باہر. ہاں ایک بات بتائیے، ہم یا آپ یا یہاں جتنے بیٹھے ہیں اس گرل کو توڑ کے وہاں سے جمپ کر سکتے ہیں نیچے یا نہیں کر سکتے؟ اگر وہ گرل نہ ہو یا وہ شیشہ نہ لگا ہوا ہو تو اس کے اوپر سے نیچے جمپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یہ جمپ کرنے سے پہلے پیرالائز ہو جائیں گے، نہیں جمپ کر پائیں گے. تو اتنے اونچے پدے جمپ تو کر سکتے ہیں، مگر نہ کرتے ہیں نہ کرنے کی سوچتے ہیں. دیکھیے، نہ کرتے ہیں نہ کرنے کی سوچتے ہیں. اس لیے کہ اس بات کا یقین ہے اچھی طرح سے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ زمین پر گرنے کے بعد ہم اپنے پیروں سے اٹھ نہیں پائیں گے. سمجھے آپ؟ زندگی بچنے کا کوئی سوال نہیں. آپ آسٹریلیا کو نہ سوچئے، ہندوستان پاکستان جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں کے کسی گندی نالی کا تصور کیجئے. گلیوں میں جو ہوتی ہیں نالیاں، جس کے کنارے سویرے بچے بیٹھے دکھائی دیتے ہیں، اس نالی میں ایک سڑا ہوا آم بہ رہا ہے، اٹھا کے کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہہ رہے ہیں آپ کیسی مثال دے رہے ہیں، متلی ہوئی جا رہی ہے. کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ مطلب کر سکتے ہیں، نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اس کی گندگی کا یقین ہے. اس کے ٹیرس پر سے کود سکتے ہیں مگر نہیں کودتے، اس لیے کہ مر جانے کا یقین ہے. اسی طرح معصوم گناہ کر سکتا ہے مگر نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کی برائی کا یقین ہے. سمجھے آپ؟ اس کی برائی کا یقین ہے، اس کا علم اس کو بتاتا ہے. جس طریقے سے ہم اکائیاں لینے لگتے ہیں ایک ایسی گندی چیز کے تصور سے، ویسے لقمہ حرام سے وہ اکائیاں لینے لگتا ہے. اس کے ذہن میں کوئی تصور ہی نہیں. اب پھر کہیے کہ جو یہ آپ نے ڈیفینیشن دی کہ لطف خفی ہے، یہ کیا ہے؟ جب عصمت اختیاری ہے تو پھر اللہ کا لطف خفی کیا ہے؟ لطف خفی کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جگہ مضبوط ہے، ہم یہاں جائیں گے تو یہ گرے گی نہیں، لیکن کسی نے اس کو توڑ دیا ہے ایسا کہ کوئی آئے تو گر پڑے. وہاں پر وہ اللہ کا لطف خفی کام کرتا ہے کہ اس کو نہیں جانے دیتا. فرمایا ہم نے. تو عصمت، اب عصمت چونکہ عصمت میں گڑبڑ کیا ہو گئی، دیکھیے توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی آپ کی. عصمت کے اندر گڑبڑ یہ ہو گئی کہ عصمت کو لوگوں نے فضیلت سمجھا، اور جب فضیلت سمجھا تو ہر ایک نے چاہا ہم بھی داخل ہو جائیں. عصمت کو جب تک آپ فضیلت کہتے رہیں گے جب تک بھیڑ لگی رہے گی داخل ہونے والوں کی. عصمت فضیلت نہیں ہے، عصمت دین کی ضرورت ہے. توجہ سنیے گا، یہ جو کانسیپٹ میں دے رہا ہوں اس کو غور سے سنیے. عصمت جو ہے وہ فضیلت نہیں ہے، عصمت دین کی ضرورت ہے. اب کہیے یہ کیا معاملہ ہے، فضیلت ہے کہ ضرورت ہے؟ جب فضیلت کی بات آئے گی تو ہر ایک چاہے گا ہمیں مل جائے، جب ضرورت کی بات آئے گی ہر ایک پیچھے ہٹ جائے گا. دیکھیے میں تو چلتی پھرتی مثالیں دیتا ہوں، مجھ سے نہ کسی سے نہ کہا ہے نہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے. آپ اس کو واقعہ نہ سمجھیے گا. مثال ہے کہ یہ پنجتن سنٹر ہے، یہاں یہ اعلان ہوا کہ جو حضرات اس عشرے میں آ رہے ہیں وہ اپنے نام پتے نوٹ کرا دیں، اس لیے کہ عشرے کے بعد ایک مومن کی طرف سے عشرے میں آنے والوں کے لیے کچھ انعام رکھے گئے ہیں، اور مہنگے انعام ہیں. ایک کار ہے، اس میں بہت عمدہ قسم کا ٹی وی ہے، بائک ہے،
فریج ہے بڑا والا، اس طرح کے مہنگے انعام ہیں، سستے انعام نہیں ہے معمولی. لیکن بھائی سب کے لیے نہیں ہے. مثلا 5-10 انعام ہیں، وہ سب لوگ اپنے نام لکھوا دیں، وہ ڈرا ہوگا، اس کے اندر جس کا نام نکلے گا اس کو مل جائے. اور کل آن کے نام لکھوا دیجیے گا سنڈے کو، تو کل کا مجمع دیکھیے کتنا ہوتا ہے. یہ حال وال کیا، یہ سب باہر میدان سب بھر جائے گا. ہر ایک انعام لینے کے لیے تیار ہے بھائی، کیوں نہیں. ہم بھی مجلس میں آئے، ہمیں بھی نام لکھیے، شاید ڈرا میں ہماری نام گاڑی نکل ہے. سب موجود ہے. یہ کون سی بات ہے، یہ تو فضیلت ہے. ہر ایک حاصل کرنے کے لیے تیار ہے. اچھا دوسری شکل یہ ہے کہ یہ انعام ہوا کہ حضرات یہ سنٹر جو ہے اس کے اندر ڈیولپمنٹس ہونا ہے، اس کے اندر نئے پروجیکٹ شروع ہونا ہے، اس کے اندر بہت سے اور کام ہونا ہے، اس کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے. لہذا کل کی مجلس کے بعد فنڈز کی اپیل کی جائے گی. لہذا جو حضرات تشریف لائیں وہ کیش یا چیک بک وغیرہ جو بھی ہو وہ لیتے آئیں، اس لیے کہ کل مجلس کے بعد کچھ آپ کو ہدیہ بھی دینا ہے. کل کی مجلس کا سناٹا افسوسناک ہوگا. کسی کی ٹرین مس ہو جائے گی، کسی کی گاڑی پنکچر ہو جائے گی، کسی کی عین وقت پر باہر سے مہمان آ جائے گا انڈیا پاکستان سے. بہت سے لوگ مجبوری کا شکار ہو جائیں گے. جب ضرورت کی بات آتی ہے تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جب فضیلت کی بات آتی ہے تو لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں. اب ہمارے اوپر بڑے الزامات لگائے جاتے ہیں، صاحب رسول کی بیویوں کو نہیں مانتے. رسول کی بیویوں کیوں نہیں مانتے؟ داخل اہل بیت نہیں مانتے، یہ شیعہ لوگ نہیں مانتے. شیعہ لوگ کیا اور غیر لوگ کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عصمت جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ عصمت جو ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پیدائش کے وقت سے لے کے موت کے وقت تک جان کے یا بھولے سے کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ جو نہ کرے وہ معصوم ہے. سمجھے آپ؟ یہ ہے عصمت کی ڈیفینیشن. پیدائش کے وقت سے لے کے موت کے وقت تک جان کے یا بھولے سے چھوٹا یا بڑا کوئی گناہ جو نہ کرے وہ معصوم ہے. چونکہ ٹیکنیکل معاملہ ہے لہذا ٹیکنیکل پرابلم میں رسول کی بیویوں کو ہم نہیں شریک کرتے. اس لیے کہ کوئی لڑکی جب پیدا ہوتی ہے تو کس کی بیوی پیدا ہوئی ہے تو ہوتا نہیں. بھائی دنیا میں جتنی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی بہن پیدا ہوئی ہے، اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کی پوتی پیدا ہوئی ہے، اس کی نواسی پیدا ہوئی ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ بیوی کس کی پیدا ہوئی ہے یہ کچھ نہیں معلوم. بیٹی کس کی ہے یہ معلوم ہے، بہن کس کی ہے یہ معلوم ہے. یہ اس کی دادی، اس کا دادا کون ہے، پوتی کس کی ہے معلوم ہے، نواسی کس کی ہے معلوم. پیدائش کے وقت معلوم ہے، جب پیدا ہوا اسی وقت معلوم ہے. بیوی کس کی پیدا ہوئی. اب صاحب زندگی گزری، یہ ہوا وہ ہوا، وہ جوان ہوئی اور شادی کی عمر آئی، ادھر سے ادھر سے ادھر سے 4 جگہ سے پیغام آئے، ماں نے، باپ نے، گھر والوں نے، ہم نے جس نے بھی اپنے پسند کیا کہ یہ لڑکا اچھا ہے، فلاں ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اس کی نکاح ہو گئے. اب یہ اس کی بیوی ہو گئی. جب رشتے ایجاب و قبول عالموں نے یا 2 پڑھ رہے ہیں یا ایک ہی پڑھ رہا ہے، بہرحال جب وہ پروسیجر جو قانونی اسلامی ہے جب وہ پورا ہو گیا نکاح خوانی کا، تو وہ عورت اس کی بیوی، وہ لڑکی اس کی بیوی ہو گئی. اب اگر زندگی میں اچھی بنی اور نبھی تو زندگی بھر وہ اس کی بیوی رہی، وہ اس کا شوہر رہا. اگر زندگی میں انڈرسٹینڈنگ اچھی رہی اور نبھ گئی تو ساری لائف وہ اس کی بیوی ہے، وہ اس کا میاں ہے، وہ چلو ٹھیک ہے.
اب معلوم ہے فلاں صاحب کی بیوی ہیں یہ، اور اگر زندگی میں اچھی نہیں نبھی تو پھر علیحدگی بھی ہو جاتی ہے۔ تو تھوڑے دنوں وہ مسٹر ایکس کی بیوی رہیں، اور اس کے بعد جب ڈائیورس ہو گئی تو پھر وہ مسٹر ایکس کی بیوی نہیں رہی۔ پھر تھوڑے دنوں بعد ان سے مسٹر وائی نے شادی کر لی تو وہ وائی کی بیوی ہو گئی۔ یہی ہے نا صاحب، یا اس کے علاوہ ہے؟ عصمت کا ٹیکنیکل معاملہ کیا ہے کہ پیدائش کے وقت سے رسول کی بہت سی بیویاں پیدا ہوئی حالت کفر میں، شادیاں پہلے کافروں سے ہوئیں، بعد میں اسلام قبول کیا۔ شرک ظلم عظیم ہے، شرک گناہان کبیرہ میں آتا ہے۔ ہم ان پر الزام نہیں دیتے، لیکن حالات کی مجبوری کے تحت جن کے دامن داغدار ہیں وہ معصوموں میں کہاں داخل کیے لے رہے ہیں آپ غور کیجئے اس مسئلے کو۔ اچھا رہ گیا یہ کہ اگر آیے تطہیر کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی بیویاں پاک دامن ہیں تو اس کے لیے اتنی سب بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آدم سے لے کے سرور کائنات تک جتنے پیغمبروں کی شادیاں ہوئی ہیں اور جتنے پیغمبر بیوی والے گزرے ہیں، ہمارا فرقہ جو ہے وہ سب کو پاک دامن مانتا ہے۔ ہم ان کے کردار کو انگلی نہیں اٹھاتے ہیں۔ حوا سے لے کے جو حضرت آدم کی زوجہ تھیں اور سرور کائنات کی بیویوں تک ہم کسی کے کردار پر انگلی نہیں اٹھاتے۔ اور قرآن میں جو نوح و لوط کی بیویوں کا تذکرہ ہے تو ہمارے مفسرین نے یہ تفسیر نہیں لکھی ہے کہ ان کا چال چلن خراب تھا، بلکہ خانتہ ہما کا مقصد یہ بتایا ہے کہ ان کے دل میں شرک چھپا ہوا تھا، بظاہر اپنے کو وہ ایمان ظاہر کر رہی تھیں، یہ خیانت تھی جو وہ نبی سے کر رہی تھیں۔ خانتہ ہما کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے چال چلن کی کوئی خیانت کی تھی۔ تو اگر بات چال چلن کی حد تک ہے تو چال چلن کی حد تک تو ہم ان کو پاک دامن مانتے کہ ان کے دامن پر کوئی دھبا اس نوعیت کا جس کو آپ کرپشن کہتے ہیں وہ نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی پیغمبروں کی بیوی ہونے کی شرط بھی نہیں ہے، بلکہ اچھے کردار کی عورتیں مسلمانوں میں بھی ہوتی ہیں، غیر مسلمین میں بھی ہوتی ہیں۔ آپ ہر عورت کو جو مسلمان نہیں ہے بد کردار نہیں کہہ سکتے۔ ہر عورت کو جو مسلمان نہیں ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ مسلمان نہیں ہے لہذا یہ آوارہ ہے۔ اسی دھوکے میں نہ رہیے گا کبھی، اس لیے کہ وہ ایک کردار مخصوص ہے اس کا، وہ کسی مذہب سے تعلق۔ تو ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے ہندو عورتوں کو کہ جب مسلمانوں نے ان کے قلعوں میں داخل ہو گئے تو بولیوں کنویں میں کود پڑیں، کسی مسلمان کو اپنے جسم پر ہاتھ نہیں لگانے دیا، ہسٹری میں ہے۔ یا مثلا میں آپ کو قرآنی ثبوت دوں، ہسٹری لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پیغمبروں کی بیویوں کی بات ہو رہی ہے، نہایت بدترین آدمی کی بیوی تھیں آسیہ کہ نہیں تھیں؟ آپ ان کے کردار کے لیے کیا کہیے گا جن کی قرآن میں تعریف ہے؟ آپ ان کے کردار کے لیے کیا کہیے گا جن کی قرآن میں تعریف ہے؟ تو ان کا پاک و پاکیزہ کردار تھا کہ نہیں تھا؟ پاک و پاکیزہ کردار جب قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے تو عزیزان گرامی یہ بات نہیں ہے۔ اگر بات یہ ہے تو یہ تو ہم پہلے سے مانتے ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے اتنی محنت نہ کیجیے۔ اور اگر بات یہ ہے کہ جو آیہ تطہیر میں ہے کہ اس طرح پاک کر دیا جو حق ہے پاک کرنے کا، تو عزیزان گرامی یہ بات ٹیکنیکلی ہمیں حلق سے نہیں اترتی کہ ایک بیوی کل تک پاک نہیں تھی، آج پاک ہو گئی، کل پھر پاک نہ رہی۔ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ کیا دین ہے یہ؟ کیا کھیل بنا رہے ہیں آپ؟ سمجھے آپ؟ اور کیا مقصد ہے کہنے کا؟ تو عزیزان گرامی معاملہ یہ ہے کہ جب تک آپ، اور دیکھیے قرآن مجید میں جو لوگ استعمال کرتے ہیں کہ اہل بیت کا لفظ بیوی کے لیے استعمال ہوا ہے، صاحب قرآن میں دیکھیے حضرت ابراہیم کے قصے میں
یہ میں اس لیے سنا دے رہا ہوں کہ یہ اعتراض آتے ہیں پلٹ کے، لہذا آپ کے کان میں بات پڑی رہے۔ تو ہر زبان میں ایک لفظ جو ہے بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ہماری زبان میں بھی ایک لفظ بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ہماری زبان میں بھی ایک لفظ بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ہر موقع پر ایک لفظ جو بہت سے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں محل استعمال سے ان کے معنی سمجھے جاتے ہیں۔ آپ ہمیں ملے، ہم نے کہا سنا آپ نے نیا گھر لیا ہے، مبارک ہو۔ یہ لفظ گھر کا یوز دیکھیے گا، آپ ہمیں ملے تو ہم نے کہا ہم نے سنا کہ آپ نے ماشاءاللہ نیا گھر خریدا ہے، مبارک ہو۔ ایک استعمال گھر کا۔ دوسری بار آپ ہمیں ملے، ہم نے کہا سنا آپ کے گھر میں کچھ طبیعت ناساز ہے، یہ گھر کا دوسرا یوز ہے، یہاں گھر کے معنی اور ہیں۔ تیسری مرتبہ ایک صاحب ملے، ہم نے کہا صاحب اسی گھر سے ہماری پرورش ہوئی ہے، سب کچھ ہمیں اسی گھر سے ملا ہے، یہاں گھر کے معنی اور ہیں۔ پہلی مرتبہ گھر کے معنی ہاؤس کے ہیں جو آپ نے خریدا ہے، دوسری مرتبہ گھر کے معنی وائف کے ہیں، گھر میں طبیعت اچھی نہیں ہے، تیسری مرتبہ اسی گھر کا سب فیض ہے، گھر سے مراد آپ کے فور فادرز اور آپ کے بزرگ ہیں جن کا ہمیں فیض پہنچا ہے۔ تو ایک لفظ گھر کا استعمال جو ہے کبھی فور فادرز کے لیے ہو رہا ہے، کبھی وائف کے لیے ہو رہا ہے، کبھی بلڈنگ کے لیے ہو رہا ہے، ہر زبان میں معنی الگ الگ ہیں۔ تو لفظ اہل بیت جو استعمال ہوا ہمیں معلوم ہے وہاں کن معنوں میں استعمال ہوا، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہاں کن معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اگر پیغمبر کی بیویاں معصوم ہیں تو معصوم سے خطا نہیں ہوتی، تو قرآن مجید میں جہاں پر پیغمبروں کی بیویوں کی شان میں آیتیں ہیں وہاں کنڈیشنل آیتیں نہ ہوتی۔ قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے رسول کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقوی اختیار کرو۔ یہ اگر کیسا؟ یہ تو معصوم ہیں، ان سے اگر کیسا؟ اور اسی سلسلے کی آیت ہے کہ اگر تم نیک عمل کرو گی تو تمہیں دونا ثواب ملے گا، لیکن اگر تم برائی کرو گی تو تمہیں دونا عذاب ملے گا۔ معصوم سے برائی کا سوال ہی کیا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم برائی کرو گی۔ تو عزیزان گرامی، بات جو عرض کر رہا تھا آپ سے وہ یہ کہ عصمت انبیاء ہو یا عصمت ائمہ ہو، یہ جب تک آپ فضیلت کہتے رہیں گے جب تک اس میں اندر بڑا ہجوم رہے گا۔ یہ فضیلت نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے۔ اب سنیے ضرورت کیوں ہے، ضرورت کیوں ہے، نیڈ ہے دین کی ہے رسولوں کا اور اماموں کا معصوم ہونا۔ میں آپ کو پہلے سنا چکا اس بات کو کہ رسول کا کام ہے اللہ سے دین لے کے بندوں تک پہنچانا، اور امام کا کام ہے اس دین کی تشریح و توضیح کرنا، اس دین کا انٹرپریشن کرنا اللہ کی مرضی کے مطابق۔ یہ میں پہلے کی مجلسوں میں آپ کو دوسری تیسری مجلس میں بہت ڈیٹیل سے سنا چکا ہوں۔ اگر رسول معصوم نہیں ہوگا تو ڈاؤٹ رہ جائے گا کہ کہیں کے اوپر غلطی تو نہیں ہو گئی، اللہ نے کچھ کہا اس نے کچھ کہہ دیا۔ اتنا بڑا دین ہے، اتنا بڑا اسلام ہے، اتنے احکام ہیں، اتنا موٹا قرآن ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا تھا اس کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا، اللہ نے یہاں پر زبر استعمال کیا تھا جس کے معنی یہ ہوتے ہیں، اس نے زیر سے اس لفظ کو پڑھا جس کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ اگر رسول معصوم نہیں ہوگا تو دین جو ہم کو ملا ہے اس میں ڈاؤٹ رہ جائے گا کہ یہ وہی ہے جو خدا نے دیا ہے یا اس کے علاوہ کچھ ہے۔ اور اگر امام معصوم نہیں ہوگا تو ڈاؤٹ رہ جائے گا یہ وہی ہے جو رسول نے بتایا ہے یا کچھ اور ہے، یہ وہی ہے جو خدا نے بھیجا ہے یا کچھ اور ہے۔ تو دین کو ہر طرح کے ڈاؤٹ اور شبہ سے بچانے کے واسطے رسول بھی معصوم ہونا چاہیے، امام بھی معصوم ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر رسول معصوم نہیں ہوگا تو اس میں ڈاؤٹ رہ جائے گا کہ یہ دین جو ہمارے پاس ہے یہ سب کچھ وہی ہے یا اس کے علاوہ کچھ ہے۔
اور اگر امام معصوم نہیں ہوگا تو اس میں ڈاؤٹ رہ جائے گا کہ جو ہم کو بتایا گیا ہے یہ بالکل صحیح ہے یا اس کے اندر کوئی غلطی ہو گئی۔ اب عزیزان گرامی اس کو روزمرہ کی زندگی سے آپ سمجھیے تو بات آپ کی سمجھ میں آئے گی، ورنہ بچوں کی سمجھ میں یہ پیچیدہ مسئلے جو ہیں یہ اتنے آسانی سے نہیں آئیں گے۔ کل میں نے آپ کے سامنے مجلس پڑھی اور آج 24 گھنٹے پورے نہیں ہوئے ہیں کہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ اتفاق سے کل فرائیڈے تھا، سیٹرڈے ہے، تو سیٹرڈے کی مجلس ارلی شروع ہوتی ہے، لہذا 24 گھنٹے ابھی کل کی مجلس کو ختم ہوئے نہیں ہوئے ہیں کہ دوسری مجلس آج کی شروع ہو گئی۔ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مجھے کل کی مجلس جو میں نے پڑھی ہے ایز اٹ از مجھے سنا دیجئے۔ میں ایک جاہل آدمی ہوں، معمولی آدمی ہوں، حقیر آدمی ہوں، کوئی بڑا عالم نہیں ہوں، کوئی بڑا اسکالر نہیں ہوں، کوئی مرجع تقلید نہیں ہوں، کوئی بہت بڑا دنیا کے پڑھے لکھے آدمیوں میں میرا شمار نہیں ہے، معمولی آدمی ہوں۔ اور آپ ایک سے ایک پڑھے لکھے لوگ یہاں جمع ہیں، تو آپ کے ایسے قابل آدمیوں کے بیچ میں نے مجلس پڑھی۔ میں جو کل پڑھی تھی وہ آج آپ مجھے سنا دیجئے۔ ہیں آپ میں سے کوئی صاحب تیار جو سنا دیں؟ کوئی نہیں تیار، تو اس کا مطلب کسی پر الزام نہیں ہے، یہ انسان کی میموری کی کمزوری ہے کہ وہ 1 گھنٹے کی تقریر بھی ایز اٹ از یاد نہیں رکھ سکتا۔ اب اگر کل کے بیان کے سلسلے میں کوئی کانٹروورسی ڈیولپ ہو گئی کہ صاحب عطا صاحب کل جو آپ نے پڑھا تھا اس پر کچھ مومنین کو اعتراض ہے، آپ نے یہ بات پڑھ دی، اور میں نے کہا میں نے یہ تو نہیں پڑھا تھا، میں نے یوں پڑھا تھا۔ اچھا چلیے آج چل کے پوچھے لیتے ہیں مومنین سے۔ تو جب آج مومنین کے سامنے وہ معاملہ فیصلے کے لیے آیا تو مومنین 3 گروہوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ ایک گروہ نے کہا ہاں صاحب پڑھا تو تھا، یہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں پڑھا تھا۔ دوسرے صاحب کہہ لیں نہیں اطہر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے یوں نہیں پڑھا تھا، یوں ہی پڑھا تھا جس طرح بتا رہے ہیں۔ تیسرا گروہ نیوٹرل ہو گیا، کہنے لگے ہم تھے ضرور اس وقت مگر نہ جانے دماغ ہمارا کہاں تھا، ہمیں یاد نہیں کیا پڑھا تھا۔ نہ انہوں نے مجھے فیور کیا نہ انہوں نے آپ کو فیور کیا۔ ان کا ہم موجود تھے، بے شک ہم بیٹھے ہوئے تھے، مگر اس پر نہ جانے کچھ ایسے خیالات گھر کے یا گزر کے دماغ میں تھے کہ کچھ ہم اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے کہ یہ پڑھا تھا کہ یہ پڑھا تھا، ہم کہہ نہیں سکتے۔ تو جناب پبلک کے ذریعے بھی فیصلہ نہیں ہو پائے گا، تو کیا آپ میرے دشمن ہیں جو سننے آئے ہیں؟ آپ میرے دشمن نہیں ہیں، کیا آپ توجہ سے نہیں سن رہے ہیں؟ ان کا نہیں صاحب توجہ سے بھی سن رہے ہیں۔ کیا امن و امان کے حالات نہیں ہیں یہاں کے اوپر جہاں آپ سن رہے ہیں؟ کہیں باہر فساد ہو رہا ہے، ہنگامہ ہو رہا ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، کوئی حملہ ہونے والا ہے یہاں، اس عالم میں آپ تقریر سن رہے ہیں؟ کہا نہیں بالکل پیسفل حالات ہے، کوئی طرح کا ہمیں اندیشہ نہیں ہے، کوئی حملہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، بالکل ہم لوگ سب اطمینان سے بیٹھے سن رہے ہیں۔ تو اطمینان سے بھی بیٹھے سن رہے ہیں، کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، کوئی ہنگامہ بھی نہیں ہے، بولنے والا بھی معمولی انسان ہے، آپ سب بھی کافی پڑھے لکھے ہیں، آئے بھی ہیں بڑی محبت سے سننے کے لیے، اس کے بعد بھی 1 گھنٹے کی تقریر نہیں یاد ہے آپ کو۔ تو جب میرے جیسے جاہل آدمی کی 1 گھنٹے کی تقریر آپ کے جیسے پڑھے لکھے لوگ امن و امان کے ماحول میں نہیں یاد رکھ سکے، تو سب سے بڑے رسول کی 23 برس کی تبلیغ جس میں جنگیں اور حالات کی خرابی بھی شامل تھی، عہد جاہلیت سے آئے ہوئے عرب ایز اٹ از کیسے یاد رکھیں گے؟ آپ مجھے بتائیے کیسے یاد رکھیں؟ میرے جیسے حقیر آدمی کی 1 گھنٹے کی تقریر آپ کو یاد نہ ہوئی، اور 1,24,000 پیغمبروں کے سردار کی 23 برس کی گفتگو ایز اٹ از یاد ہو جائے گی؟ عزیزان گرامی اگر عصمت نہ ہو تو خالی میموری کے سہارے کہیں مذہب سمجھا جاتا ہے؟ رسول اللہ کوئی کتاب تو لکھ کے نہیں دے گئے تھے آپ کو،
کہ ہر پیج پہ ان کے سائن ہوں، ہر کٹنگ پہ ان کے سائن ہوں، ہر جگہ ان کے سگنیچر ہوں، اور وہ کہیں میں نے پوری کتاب پڑھ لی ہے اور یہی وہ ہے جو میں اللہ کی طرف سے لایا تھا، اور میں نے ہر پیج پر سگنیچر کر دیے ہیں، ہر کٹنگ پر سگنیچر کر دیے ہیں، اور وہ کتاب آپ پاس رکھی ہو جس کو دیکھ کے آپ اسلام کو سمجھ رہے ہو، تو آپ عہد جاہلیت سے آئے ہوئے عربوں کی میموری پر سہارا کر کے اسلام لیں گے تو آپ کو ملے گا کیا؟ عزیزان گرامی، عصمت امامت ہو یا عصمت نبوت ہو، دین کی گارنٹی اگر عصمت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اگر عصمت نہیں ہے تو نہ اس کی گارنٹی ہے نہ اس کی گارنٹی ہے۔ اب آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں کے اوپر بالکل چھوٹی سی مثالیں بچوں کو سمجھنے کے لیے کہ اتنے آدمی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں یہاں، اور اس میں مولانا بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، یونیورسٹی کے پروفیسرز بھی ہیں، اچھے اسکالرز اور پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، بزرگ لوگ بھی ہیں، تجربہ کار لوگ بھی ہیں، مگر کوئی ایک نہیں کہتا کہ ہم سنائیں گے کل کی مجلس، اور کانٹروورسی ڈیولپ ہو گئی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پڑھا تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں پڑھا تھا۔ اگر اس مجلس کا ویڈیو بن رہا ہے تو سمجھئے پرابلم سالو ہے، اس لیے کہ یہ مشین جو لگی ہے اس کی صفت یہ ہے کہ یہ غلطی نہیں کرے گی۔ اگر میں دن کہوں گا تو اس میں صبح ریکارڈ نہیں ہوگا، اور اگر میں رات بولوں گا تو اس میں شام ریکارڈ نہیں ہوگا۔ جو میرے منہ سے نکلے گا وہی اس میں ریکارڈ ہو جائے گا۔ تو اب میں نے کہا کہ بھائی اس کے اندر کانٹروورسی کرنے سے فائدہ نہیں ہے، کچھ لوگ نہیں بتا پائیں گے۔ کل کا ویڈیو دیکھ لیجئے، ویڈیو سے آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا، کیا پڑھا تھا کیا نہیں پڑھا تھا۔ خالی یہی نہیں معلوم ہوگا کیسا اشارہ کیا تھا، کیا فیچرز تھے، کیا چہرہ تھا، کیا انداز تھا، وہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ سمجھے آپ؟ اب معلوم ہوا کہ کل کی مجلس کا ویڈیو لائیے۔ ویڈیو کس نے بنایا ہے کل کی مجلس کا؟ وہ بنایا تھا اتفاق سے ایک ینگ لڑکے نے۔ جس نے ویڈیو بنایا تھا وہ نوجوان تھا، چونکہ مجھ پر لوگ اعتراض کر رہے تھے، لہذا میں اس نوجوان لڑکے کی تلاش میں گھومنے لگا کہ بھیا وہ کہاں رہتا ہے، کہاں ہے، اس کو بلاؤ۔ جب میں اس نوجوان کو ڈھونڈنے لگا تو جتنے بڈھے آتے تھے سب بگڑ گئے، کہ نئی مصیبت آئی، جتنے بڈھے مجلس میں آتے تھے سب میرے خلاف ہو گئے۔ کہل گیا جی وہ تو عجب آدمی ہے، وہ ایک نوجوان لڑکے کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، بڈھوں سے بات ہی نہیں کرتے۔ ارے یہاں بڈھے جوان کا مسئلہ نہیں ہے، سوال یہ ویڈیو کس نے بنایا ہے۔ سوال یہ ویڈیو کس کے پاس ہے۔ ہمیں اس کی تلاش عمر کی وجہ سے نہیں ہے کہ وہ جوان ہے اس لیے تلاش ہے، یا بڈھا ہے اس لیے تلاش ہے، یا بچہ ہے اس لیے تلاش ہے۔ تلاش اس لیے کہ ویڈیو ہے اس کے پاس۔ عزیزان گرامی، اب جو اہل بیت کے معاملے میں، علی کے معاملے میں لوگ ایج کا سوال اٹھاتے ہیں، یا اماموں کے معاملے میں ایج کا سوال کچھ نہیں ہے۔ ہمیں تلاش اس بنیاد پر ہے کہ عصمت کس کے پاس ہے، جس کے پاس عصمت ہو وہ بتائے۔ صلوات بھیجتے ہیں۔ اور دیکھیے ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، میموری کے سہارے جو بات چلتی ہے وہ آگے جا کے بدل جاتی ہے۔ اس کا بھی مجھے ایکسپیرینس ہے اور آپ کو بھی ہوگا۔ میں نے یہاں مجلس پڑھی، ایک صاحب بیٹھے تھے، ان کا بھائی آج اثر صاحب نے بہت عمدہ مجلس پڑھی۔ انہوں نے اپنے ان دوست سے کہا جو مجلس میں نہیں آئے تھے، آج بہت عمدہ مجلس پڑھی۔ ان کا کیا پڑھی؟ کہنے لگے بھائی یہ پڑھی، یہ پڑھی، یہ پڑھی، یہ پڑھی۔ کچھ تو وہیں پہ بدل گئی، کچھ تو وہیں پہ بدل گئی۔
کچھ وہی رہی۔ ان کا ہاں بھائی یہ تو بہت عمدہ۔ وہ گئے دوسری جگہ، وہاں ان کے کوئی دوست بیٹھے تھے، ان کا بھائی آج ہمارے فلاں دوست وہاں مجلس میں گئے تھے، وہ انڈیا سے آئے ہوئے ہیں، لکھنؤ سے مولانا، انہوں نے مجلس پڑھی تھی، تو بھائی انہوں نے جو بتایا تو مجھے تو باتیں بہت پسند آئیں۔ ان کا کیا؟ ان کا یہ پڑھے یہ پڑھے یہ پڑھے یہ پڑھے، کچھ وہاں چینج ہوا۔ انہوں نے جا کے اپنے بھائی سے سنائی، معلوم ہے جب 3-4 منزلوں تک پہنچ گئی تو مجلس کی کچھ ایسی شکل ہو گئی کہ جب میں نے خود سنی تو معلوم ہے کہ نہیں سن رہا ہوں۔ تو معلوم ہے کہ اگر 4 آدمیوں نے ایک دوسرے سے نقل کی تو 4 ورژن ہو جائیں گے۔ اگر سن کے میموری کے سہارے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی نیت بری تھی، دیکھیے نیت کی بات نہیں ہے، آدمی کی مجبوری ہے، آدمی کے دماغ کی مجبوری ہے، کمزوری ہے اس کے دماغ کی، میں نیت کی بات نہیں کرتا، نہ الزام دیتا ہوں، لیکن یہ آدمی کے اندر ایک کمزوری ہے، ویکنس ہے، اس کی ہیومن ویکنس ہے کہ اس کی میموری اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ ایز اٹ از یاد کر سکے۔ تو جب 4 آدمیوں نے سنی اور الگ الگ اس کو بیان کیا تو 4 ورژن ہو گئے۔ لیکن یہاں جو ویڈیو بن گیا تھا تو اس کا جو کیسٹ تھا وہ تو دوسرے نے اس سے کہا جس نے بنے جی اس کی کاپی ایک ہمیں بھی دے دو۔ اب جب اس کی کاپی بنی تو ویسی بنی جیسی وہ تھی، اس سے دوسرے نے کاپی بنوائی وہ ویسی بنی، اس سے تیسرے نے کاپی بنوائی وہ ویسی بنی۔ اب چاہے ایک کاپی رہن دیجئے، چاہے 2 بنائیے، چاہے 5 بنائیے، چاہے 12 بنائیے، چاہے 14 بنائیے، اس کے اندر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، وہ ویسے ہی رہے گا۔ شاید اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا۔ اسلام جو ہمارے پاس ہے وہ کون سا اسلام ہے، صرف ہم آپ کو وہ سنانا چاہتے ہیں تاکہ بچوں کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ ہو کہ ہمارے پاس سنا سنایا اسلام نہیں ہے۔ اللہ عادل کی سرکار سے رسول معصوم لائے، جو دین ہمارے پاس ہے وہ اللہ عادل کے پاس سے رسول معصوم لائے۔ جب انہوں نے بیان کیا تو ہم نے سنا، اور جب ہم نے سنا تو بزم رسول میں معصوم علی بیٹھے ہوئے تھے، خالی علی نہیں، دیکھیے خالی کافی نہیں ہے، معصوم علی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سنا۔ جب علی بولے تو معصوم حسن نے سنا، جب معصوم حسن بولے تو معصوم حسین نے سنا، جب معصوم حسین بولے تو معصوم زین العابدین نے سنا، جب معصوم زین العابدین بولے تو معصوم محمد باقر موجود تھے، جب معصوم محمد باقر بولے تو معصوم جعفر صادق موجود تھے، جب معصوم جعفر صادق بولے تو معصوم موسی کاظم موجود تھے، جب معصوم موسی کاظم بولے تو معصوم علی رضا موجود تھے، جب معصوم علی رضا بولے تو معصوم محمد تقی موجود تھے، جب معصوم محمد تقی بولے تو معصوم علی النقی موجود تھے، جب معصوم علی النقی بولے تو معصوم حسن عسکری موجود تھے، اور جب معصوم حسن عسکری بولے تو ان کے معصوم فرزند موجود تھے۔ تو اس طرح ہم نے 12 مرتبہ دین کو سنا، ہم نے 12 مرتبہ دین کو سنا۔ تو اب اللہ نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ بھئی ایک سبق جب تمہیں 12 دفعہ معصوم پڑھا چکے، جب تمہیں 12 دفعہ معصوم پڑھا چکے تو ایک سبق اگر آپ 12 دفعہ پروفیسر سے پڑھیے تو امید کی جاتی ہے کہ یاد ہوگا، یاد ہو گیا ہوگا۔ لہذا جب سبق ہم کو 12 دفعہ ریپیٹ کیا جا چکا تو اللہ نے آخری کیسٹ لے کے اپنے سیف میں رکھ لیا۔
آخری کیسٹ لے کے سیف میں رکھ لیا اور ہم سے کہا اب تو تمہیں یاد ہو گیا ہوگا سبق، اب دین کا کام چلاؤ۔ اب یہ غیبت کے زمانے میں دین کا کام چل رہا ہے، وہی 12 دفعہ پڑھے کے اوپر۔ اب جب ہمارے اندر بوجہ انسان اختلافات بڑھ جائیں گے تو اللہ اوریجنل نکال کے ملان کر لے گا، کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد وآل۔ تو عزیزان محترم، پیغمبروں اور اماموں کی عصمت کا جہاں تک سوال ہے، وہ عصمت کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر عصمت نہ ہو تو دین کی گارنٹی نہیں لی جا سکتی، اور اس بات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے، میں یہ نہیں کہتا جو لوگ کہتے ہیں برا، کہتے ہیں برا تو جب کہیں، جب ہم کہیں نہیں، آدمی دھوکے میں بھی، غلطی میں بھی چیز نہیں یاد رہتی ہے، میموری ساتھ نہیں دیتی ہے، تو کیا آپ اس اتنے بڑے مذہب کو جس کے اندر توحید